کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اپنے اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نصیب ہوئی، کیوں عطا کی گئی، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سلسلے میں شامل کی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی اس کی بعض حکمتیں اور بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کرنے کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمام کی تمام مخلوق پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت، یعنی آپ کا سردار ہونا، تمام کے اوپر آپ کا مقدم، اور آپ علیہ السلام کا تمام سے افضل ہونا سب کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ ایک تو اس کی جو صورت ہے وہ یوں بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام کو معراج کا جو معجزہ عطا کیا گیا وہ مخلوق میں سے کسی کو معجزہ ایسا نہیں دیا گیا، کسی نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا نہیں ہوا۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ تمام مخلوق کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے کہ تمام کی تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان تمام علیہ السلام کے اوپر آپ علیہ السلام کا مقدم ہونا، تو ان تمام کا امام اور پیشوا ہونا یہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آگے سلسلے کے اندر آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے سفر معراج میں دو مقام پر امامت کروائی۔ ایک مسجد اقصیٰ میں جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، تو آپ علیہ السلام کو اپنا امام بنا کر ان انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام ہم تمام سے افضل ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ اور دوسرا مقام کہ جب آپ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے تمام کے تمام فرشتوں کی امامت کروائی، اس میں بعض انبیاء کرام جیسے نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، تو ان فرشتوں کی امامت کروا کر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اہل آسمان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے معراج کی ایک حکمت یہ واضح ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے حکمتیں بیان کرنے سے قبل میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات وارد ہو جائے تو اپنی عقل سے زیادہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کے اوپر اعتماد کرے گا اور اسی پر آمنا صدقنا وہ کہے گا۔ ہوتا یہ ہمارے یہاں عمومی طور پر کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی کہ جس کی حکمت واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہوتی کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ بہت سارے احکام شرعیہ ہوتے ہیں کہ جن کی حکمتیں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہوتی، تو کئی لوگ ان حکمتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی یہ بات کیوں ہے، یہ بات کیوں ہے۔ تو ہمارا دیکھیں اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاً جو چیزیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اس کے اوپر اعتماد کر کے اس پر پختہ ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر آگے کی جو حکمتیں ہیں اگر علماء کے کلام سے ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں، بڑی اچھی بات ہے، تاکہ ہمارے اعتماد کے اندر، ہمارے یقین کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اوپر اعتماد رکھیں گے۔ آگے کی حکمتیں اگر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی
تو پھر اس صورت میں ہمیں حکمتوں کے در پہ ہونے کی حاجت نہیں ہے. ہمیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس حوالے سے بہت سارے واقعات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور حجر اسود کا بوسہ لے کر آپ نے کہا کہ اے حجر اسود، میں اس بات کو جانتا ہوں انکی حجر، تو ایک پتھر ہے کہ جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، یعنی تو نفع نقصان نہیں دیتا. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا. اب اس حدیث کا جو تتمہ ہے وہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. آپ نے یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود آئے گا اور جنہوں نے اس کا استلام کیا ہوگا، بوسہ لیا ہوگا یا اس کو چھوا ہوگا، ان تمام کے بارے میں یہ حجر اسود اس بات کی گواہی دے گا، یعنی ان کے حق میں گواہی دے گا. اور دیگر احادیث طیبہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حجر اسود ابتدا کے اندر سفید تھا، ابیض تھا، پھر یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر سیاہ ہو گیا. تو یہ اس پتھر کا نفع دینا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے اندر اے ابو الحسن یعنی اے علی تم نہ ہو، یعنی تمہاری وجہ سے ایک بات مجھے درست طور پر معلوم ہو گئی. یہاں جو میرا بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ اپنے قول سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن حجر اسود کو چومتے وقت آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا. یعنی ہماری عقل یہ تقاضا کر رہی ہے کہ حجر اسود کو کیوں چوما جائے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے تو ہم اس لیے عقل کو ایک طرف رکھ دیں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہی کریں گے. حالانکہ حجر اسود کو چومنے کی علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں اور وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں حجر اسود کو چوما جاتا ہے. اور یہ آپ نے سن لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی، وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ حجر اسود لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے تو یہ نقصان کو تو دور کرنے والا ہے، لہذا متبرک ہوا، یہ نفع دینے والا ہے، متبرک ہوا، تو اس کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے آپ کو سوچ بتانی تھی کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب البدور الصافرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا. اب فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورج اور چاند کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو کسی نے وہاں پر موجود شخص نے پوچھ لیا کہ سورج اور چاند کا قصور کیا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تشریف لے آئے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور تم پوچھ رہے ہو کہ ان کا قصور کیا ہے. تو حالانکہ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہے، علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سورج اور چاند کو عذاب دینے کے لیے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جو ان کی عبادت کرنے والے، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ سورج اور چاند ان کو عذاب دیں گے، وہاں جا کر عذاب یہ دیں گے، اس لیے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیسی تھی کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا تو پھر اس کے بعد آگے چون چرا کی حاجت نہیں ہے، جو ارشاد فرما دیا آمنا صدقنا، ہم نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ تمام مخلوق سے زیادہ عقل عطا فرمائی ہے. پوری کی پوری مخلوق مل کر بھی کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا ان کا ہر کام
یہ حکمت والا ہوتا ہے، ان کی ہر بات حکمت والی ہوتی ہے، اگرچہ ہماری عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو عقل عطا فرمانے والا ہے، وہ خود حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا فعل ہوتا ہے، حکیم کا کام ہوتا ہے، دانا کا کام ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ ہم مختلف کاموں کی حکمتیں بیان کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کے اندر ایک بات آ گئی ہے تو پھر ہم نے اسی کے اوپر اعتماد رکھنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ضمن کے اندر ایک بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی، اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا، جس وقت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو ان کے درمیان فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو آج معراج پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے اندر ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا ہے کہ اگر مخلوق کی تمام برائیاں ایک طرف ہو اور اس ہستی کی جو بھلائی ہے وہ ایک طرف رکھی جائے، تو اس کی بھلائی ان تمام برائیوں کے اوپر غالب آ جائے گی، اور فرشتوں کے سامنے انسان کو پیدا کرنے اور انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے کی حکمت فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رفعت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بلند مقامات ہیں، ان پر ہمیشہ سچا پکا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی اس کی حکمتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے